کہ وہ اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کی قلوب جلا بخشے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات محمد و آل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین مالک یوم الدین. والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وسید رسلہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین مولانا وحادینا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما ثامن الحججہم علی بن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیۃ والثناء. اللہم صل علی مولانا علی بن موسیٰ رضا المرتضی الامام الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. پروردگار عالم صلوات محمد و آلہ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. خداوند کریم انشاءاللہ آج کی اس مجلس اور امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی مجلسیں ابتدائی ایام اعزاز سے آج تک ہم نے منعقد کی ہیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں اور زندگی باقی رہنے تک اس فرش عذاب پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں. آٹھویں امام کی شہادت کے طفیل ہم سب کو دنیا میں اس امام اور آپ کے معصوم آبا و اجداد اور آپ کے معصوم فرزندوں کی دنیا میں زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائیں. پروردگار عالم امام رضا علیہ السلام کے طفیل اور امام رضا علیہ السلام کے صدقے مملکت امام رضا جمہوریہ اسلامی ایران جس کی طرف دشمنوں کی نگاہیں ہیں اور بے انتہا دشمن کوشش کر رہا ہے کہ اس ملک سے محبت امام رضا علیہ السلام اور ہدایت امام رضا علیہ السلام جو وہاں پر باقی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے. پروردگارا تجھے امام رضا علیہ السلام کی غربت اور امام رضا علیہ السلام کی تنہائی کا واسطہ جس ملک میں امام رضا علیہ السلام کی قبر ہے اس ملک کو بصدقہ امام رضا اس کی حفاظت فرما. پروردگار خود امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے، انشاءاللہ اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پوری مجلس میں آپ حضرات جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بھی آپ کی تمنائیں ہیں، آٹھویں امام کا وسیلہ قرار دے کر بارگاہ پروردگار اللہ سے طلب کریں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا نزلت علیکم الشدائد فاستعینوا بنا، جب بھی تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم سے مدد مانگو. ہمارا واسطہ دے کر بارگاہ پروردگار عالم میں
دعائیں طلب کرو 8واں امام کی مجلس ہے انشاءاللہ کہ پروردگار عالم جو دعائیں بھی اس مجلس میں ہم اپنی زبان سے جاری کریں گے یا وہ دعائیں جو ہمارے دلوں میں ہیں ہم زبان سے جاری نہیں کر پائیں گے یا وہ چیزیں ہیں اور وہ باتیں جو ہمارے لیے مفید اور بہتر ہیں لیکن ہمارے ذہن میں وہ بات نہیں آ رہی ہے، پروردگار عالم ہمارے حق میں اور تمام مولا علی رضا علیہ السلام کی محبت رکھنے والے مومنین و مومنات کے حق میں قبول فرمائیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 آج کی اس مجلس کے لیے ہم نے انتخاب کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ وہ آیت ہے جس کا مفہوم اور جس کا ایک حصہ ہم لوگ اپنے روزمرہ زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ تمہارا معبود اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے۔ اس آیت کو یہاں پر سرنامہ کلام قرار دینے کا مقصد 8ویں امام کی ایک مشہور روایت ہے، جس روایت میں امام نے اسی کلمے کی طرف اپنے زمانے کے لوگوں کو اور قیامت تک جن لوگوں کو یہ 8ویں امام کی روایت پہنچے گی ان لوگوں کو اس ایک جملے کو سمجھنے اور اس ایک جملے کو پر عمل کرنے اور درک کرنے کی امام نے دعوت دی ہے۔ اس روایت میں جس روایت میں مشہور ہے یہ روایت سلسلہ الذہب کے عنوان سے آپ حضرات ضرور اس روایت کو سنے ہیں، اس سے پہلے بھی اس کے امام کی مشہور روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب نیشاپور پہنچے، مدینے سے جب مرو آ رہے تھے، خراسان آ رہے تھے، مامون رشید کے حکم سے مامون رشید کے مزدور جب لے کے آ رہے تھے تو مامون نے یہ حکم دیا تھا کہ ایسے راستے سے امام کو لے کر آئیں جس راستے میں امام کے چاہنے والے کم ہوں، تاکہ درمیان میں جس مقصد کے لیے ہم بلا رہے ہیں امام کو چاہنے والوں سے جدا کرنا، وہ مقصد کہیں ہمارا الٹا نہ ہو جائے اور امام کے چاہنے والے امام کا ساتھ دے کر ہماری حکومت کو کہیں ختم نہ کر دیں۔ تو جن راستوں سے امام کو گزارا گیا تھا ان راستوں میں سے ایک شہر نیشاپور تھا۔ جب نیشاپور پہنچے امام تو لوگوں نے آ کے امام سے خواہش کی کہ مولا کچھ روایت اپنے جد بزرگوار کے ہمارے سامنے سنائے تاکہ ہم اس روایت کو رکھیں اور آئندہ کے لیے ہمارے لیے باقی رہے قیامت تک۔ تو امام علیہ السلام نے وہاں پر یہ روایت فرمائی تھی جس کو سلسلہ الذہب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلسلہ یعنی چین، گولڈن چین، روایت کو گولڈن چین سے یاد کیا جاتا ہے۔ گولڈن چین کا اور سلسلہ الذہب کہنے کا کی علت یہ ہے کہ جتنے وسیلے اور جتنے افراد اس روایت کے سند میں ہیں سارے معصوم ہیں۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ میں نے میرے بابا سے سنا، میرے بابا نے ان کے بابا سے سنا، میرے دادا نے امام زین العابدین سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بابا امام موسیٰ کاظم، دادا امام جعفر صادق، ان کے بابا امام محمد باقر، امام محمد باقر نے امام زین العابدین، امام زین العابدین نے امام حسین، امام حسین نے حضرت علی، حضرت علی نے پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خدا سے یہ روایت کی ہے۔ تو یہ روایت حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کی زبانی اپنے اجداد کے ذریعے یہ بات امام نقل کر رہی ہے۔ اگر پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے سنا تھا تو 8ویں امام سے پہلے سے کسی نے کیوں نقل نہیں کیا؟ 8ویں امام سے پہلے اس روایت کو کیوں کسی نے نقل نہیں کیا؟ اس کی وجہ مولا کائنات کی وہ روایت ہے کہ اس سینے میں بہت علم ہے لیکن کوئی لائق انسان مجھے نہیں مل رہا ہے۔ تو 8ویں امام نے جب اس روایت کو سننے کے لائق لوگوں کو پایا تو روایت کو لوگوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو سنبھالو۔ اس روایت کے ذکر جو کیے گئے ہیں، جو ماحول ہے اس ماحول کو یہ روایت ہے۔ ہمارے یہاں بعض روایتیں ہیں جو مختلف عنوانات سے مشہور ہوئے ہیں۔ ایک روایت ہے مشہور جو ہم سب یاد ہے اکثر ہم مومنین کو کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا،
یہ روایت ہے، لیکن اس روایت کو نقل کس نے کیا؟ کون ہے جو روایت کو ہم تک پہنچایا ہے؟ اس روایت کو کہتے ہیں سند فاطمیات، حدیث فاطمیات۔ اس روایت کو فاطمی اور فاطماؤں کی روایت۔ کیوں اس کو فاطماؤں کی روایت کہا جاتا ہے؟ یہ روایت نقل کرنے والی ساری خواتین ہیں اور ساروں کا نام فاطمہ ہے۔ 18 فاطماؤں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پہلی فاطمہ رسول اسلام پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر گرامی، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو کے 18 فاطماؤں کے بعد یہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ تو روایت کو پہچاننے کے لیے اور ذہنوں میں رکھنے کے لیے مختلف ناموں سے، مختلف پہچانوں سے اس کو مشہور کیا جاتا ہے۔ 8ویں امام کی روایت کو سلسلۃ الذہب سے مشہور کیا گیا ہے۔ اس روایت کے نقل ہونے کا جو ماحول بتایا گیا ہے، 8واں امام اس سفر میں جب نیشاپور پہنچے تو جو جملوں سے لوگوں نے آ کے خواہش کی ہے امام کو کہ مولا روایت پڑھیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب امام نیشاپور پہنچے تو امام کو چھپا دیا گیا، لوگوں کو خبر نہیں دی گئی تھی اور لوگوں کو امام سے ملاقات کرنے پر کے لیے جو اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ جتنے دن امام کو خراسان اور نیشاپور میں رہنا تھا، امام رہ چکے، جب حکم ہوا کہ یہاں سے نکلنا ہے تو قافلہ مامون الرشید کے سپاہیوں کا تیار ہو گیا، امام کو جس اونٹ پر بٹھانا تھا بٹھا دیا گیا، چاروں طرف سے پردہ ڈال دیا گیا تھا تاکہ امام باہر نہ دیکھے اور لوگ امام کو نہ دیکھیں۔ جب اس مقام پر پہنچے ایسا ماحول بنا، 24,000 لوگ کاغذ اور قلم لے کر کھڑے رہے۔ 24,000 کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور 24,000 لوگ بھی وہ تھے جو حدیثوں میں مہارت رکھتے تھے۔ اہل سنت کے مشہور جو روات اور جن کے نام سے کتابیں آج موجود ہیں، ان کے اکثر نیشاپور سے تعلق ہے۔ نیشاپور اس زمانے کا بہت ہی علمی شہر تھا، بہت بڑا علمی شہر تھا۔ 24,000 راوی کاغذ اور قلم لے کر یہ کہنے لگے کہ مولا اپنے چہرے انور کی پہلے ہمیں زیارت کروا، پھر ایک یادگار چیز، ایک ہدیہ ہمارے لیے پیغمبر اسلام کی زبان سے یہاں پر دے کے جا۔ تو 24,000 لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں امام کی بات سننے کے لیے، امام نے پردہ ہٹایا اور چہرہ باہر کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے رات کے بعد سورج نکلنے کو دیکھا تھا، یہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ دن میں سورج نکلا۔ 8واں امام کو جو شمس شموس کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے جو سورج اندھیرے کو ختم کر کے اجالا دے، یہ سورج ہوتا ہے، جو اجالے کو ختم کر کے اجالا دے اسے شمس شموس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ 8واں امام نے جب ان حضرات کی یہ درخواست کی 24,000 راویوں نے، تو روایت کے جملے ہیں کہ پہلے ان لوگوں نے چہرے کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اب امام کہنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کا رونے کا انداز اتنا ہے کہ آواز نہیں پہنچ پائے گی، تو امام نے آرام ہونے کا حکم دیا کہ ابھی آپ نے درخواست کر دی ہے کہ کچھ کہوں تو آرام ہو جاؤ۔ بڑوں نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جائے، سارا ماحول خاموش ہو گیا، تو امام نے اپنے چہرے مبارک کو باہر کرتے ہوئے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ بسمی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ میرے بابا نے ان کے بابا سے، ان کے بابا نے یہاں تک کہ خداوند عالم سے فرمایا کہ خدا نے یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے کے اندر آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا، جو اس قلعے میں نہیں آیا وہ مبتلا عذاب ہو جائے گا، اس پر عذاب کیا جائے گا۔ یہ امام نے فرمایا اور پردے کو امام نے ڈال دیا، جو پردہ تھا امام کے ہماری کا، امام نے پردہ ڈال دیا۔ اب لوگ لکھنے کے بعد
جانا ہی چاہ رہے تھے کہ امام نے پھر آواز دی اندر سے وَبِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. لا الہ الا اللہ کہنے کے کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں. اگر ان کنڈیشنوں اور شرطوں کے ساتھ کہا جائے تو لا الہ الا اللہ کے قلعے میں آؤ گے. اگر ان شرطوں کے بغیر کہو تو ایسے ہے جیسے تم نے کہا نہیں ہے. لوگ حیران ہو گئے، متوجہ ہو گئے کہ کیا کہنا چاہ رہے امام. تو امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرما کے کہا کہ ان شرطوں میں سے ایک میں ہوں، ان شرطوں میں سے ایک میں ہوں. یہ جملہ کہا امام نے، امام کی سواری نکل گئی. یہ روایت ہم تک پہنچی اور آج ہم اس روایت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے اس روایت میں جو جملہ ہے جس کو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کلمۃ لا الہ الا اللہ بسمی. تو پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھیں. یہ وہ کلمہ ہے جو ہم سوچتے اٹھتے ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، اور دائرہ اسلام میں آنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس کلمے کو اپنی زبان سے جاری کرے. لا الہ الا اللہ معنی کیا ہے؟ الہ تقریباً پورا جملہ ہم ترجمہ جاتے ہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ. تو معبود کا کیا معنی ہے؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ اس ذات کو معبود کہتے ہیں جو ذات ہر لحاظ سے اس کے اندر ہر خوبی پائی جاتی ہو، کوئی نقص اس کے اندر نہ پایا جائے. اس ذات کو معبود کہا جاتا ہے. لائق عبادت جو شائستگی عبادت رکھتا ہے، جو لیاقت عبادت رکھتا ہے، اس کو الہ کہتے ہیں. ایک شخص نے آ کے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا، مولا الہ کا معنی کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا الہ کا معنی یہ ہے کہ جب پوری دنیا سے انسان نا امید ہو جائے اور یہ دیکھے کہ کوئی بھی سبب انسان کے لیے اب کارساز نہیں ہے، اس وقت جس پر امید رکھتا ہے اس کو الہ کہتے ہیں. جب پوری دنیا بے بس ہو جائے تو انسان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ فکر رہتی ہے کہ ابھی بھی میں بچ سکتا ہوں. تو وہ جو فکر ہے اور جس کو بچنے کی فکر کر رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ سوچ رہا ہے کہ کوئی بچائے گا، وہی الہ ہے. اس بات کو چھٹے امام نے ایک واقعے کے طور پر ایک زندیق سے، ایک منکر خدا سے کہا. چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ مولا خدا ہے، اس معنی میں لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ اب میرے ذہن میں پتہ نہیں چل رہا کہ صحیح ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. میں حیران ہوں، میں حیران ہو گیا، میری حیرانی کو دور فرمائے. تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے، خدا کے بارے میں اور الہ کے بارے میں تو حیران ہو گیا ہے، تیرا ذہن مشوش ہو گیا ہے، تیرا ذہن بہت سارے باتیں تیرے ذہن میں آ گئی ہیں، سچ اور جھوٹ کو تو نہیں پہچان پا رہا ہے. تو میں آپ کو یہ راستہ بتاؤں گا سچ کو پہچاننے کا. کہا کہ کیا کبھی کشتی میں سوار ہوئے ہو؟ کہا کہ مولا بہت مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ کشتی کا سفر اس لیے کہ اس زمانے کا سفر ہی کشتی کا ہے. تو امام نے کہا ٹھیک. جب کشتی میں سوار ہوئے تو کیا کبھی ایسے موقع پڑا کہ کشتی تمہاری سوراخ ہو گئی ہو درمیانے دریا میں؟ کہا کہ مولا ہاں ہوا تھا ایک موقع. اب درمیانے دریا میں دیکھا کہ چاروں طرف کوئی کشتی نہیں ہے جو تمہاری فریاد کو پہنچے. اب یہاں کے یقین ہو گیا تھا کہ ہم ڈوبنے والے ہیں. کہاں مولا؟ پورا یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم اس دنیا میں بچنے والے نہیں ہیں. کہا جہاں پر تیرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم بچنے والے نہیں ہیں، تیرے کسی دل کے کونے میں یہ بات تھی کہ اب بھی بچ سکتا ہوں، یہ بات تھی تیرے ذہن میں؟ کہاں مولا تھی؟ تو کہا کہ وہی جو تیرے ذہن میں تھی بات کہ اب بھی میں بچ سکتا ہوں، وہی الہ ہے. جہاں تو سب جگہ سے نا امید ہو گیا تھا، امام نے سمجھا دیا، یہ سمجھ کے چلا گیا. جس بات کو ہمیں یہاں سے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ امام نے کشتی کی بھی مثال لی، سوراخ کی بھی مثال لی، ڈوبنے کی بھی مثال لی. یعنی امام کو معلوم تھا کہ اس پر کشتی کا یہ ماجرا اور یہ حادثہ اس پر گزرا ہے،
یہ علم امام ہے جو یہاں پر امام نے بیان کیا. تو یہاں پر الہ کا جب ہم معنی سمجھ جائیں تو اب اس جملے کو، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ جو ہم یہاں پہ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں توضیح دینا چاہ رہے ہیں، امام نے جو فرمایا لا الہ الا اللہ کی شرط میں ہوں، کس وجہ سے شرط ہے، کس لحاظ سے شرط ہے امام کہ میں لا الہ الا اللہ کی شرط ہوں. اگر میرے بغیر لا الہ الا اللہ کہا جائے تو ایسے ہے جیسے اس نے نہیں کہا ہے، بلکہ جو کلائے محفوظ اور حسین ہے خدا کا، اس میں تم داخل نہیں ہوگے. جو امام نے فرمایا، سب سے پہلے روایت عرض کریں کہ یہ توحید اور امام 8ویں امام کی امامت میں کیا رابطہ ہے. یہ 8ویں امام کی امامت جو ہم یہاں پہ عرض کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام نے اپنا نام لیا. ویسے تو مولا کائنات سے بھی روایت ہے. مولا کائنات نے فرمایا ان لا الہ الا اللہ شروطا، لا الہ الا اللہ کی شروط ہیں، شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان میں سے ایک میں بھی. مولا کائنات نے بھی فرمایا، 8ویں امام نے بھی فرمایا. تو اس کا ہمیں معلوم ہو رہا ہے 8ویں امام کی امامت خصوصیت سے نہیں ہے، بلکہ شرط لا الہ الا اللہ ولایت و امامت ہے. ولایت و امامت ہے. کس لحاظ سے؟ کس لحاظ سے؟ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کو بغیر ولایت کے کہے تو اس قلعے میں داخل نہیں ہوگا. اگر ولایت کے ساتھ کہے تو اس قلعے میں داخل ہوگا. کیسے؟ کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ، پہلے آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہم کو جو خلق کیا ہے اور ہم اس قلعے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، کس وجہ سے اور کس لیے ہم کو خلق کیا. پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کیوں میری عبادت کرے. عبادت کی بھی شرطیں ہیں. صحیح عبادت ہے، غلط عبادت ہے. وہی عبادت خدا کو منظور ہے جو صحیح طور پر بجا لائی جائے. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا. 5ویں امام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت معرفت سے ہوتی ہے. جو بغیر معرفت کے عبادت خدا کریں گویا وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں. روایت میں ہے کہ امام نے بعض لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس طرح کی عبادت ہے. جو سمجھے بغیر عبادت کریں اس طرح کی عبادت ہے. اور ایک ایسے غرور کی طرف اشارہ کیا امام نے جو لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے اور امام کی امامت نہیں مان رہے تھے. تو امام نے یہاں پر اشارہ کیا عبادت صحیح ہونی چاہیے، ورنہ غلط عبادت خدا کو جو صحیح عبادت ہے وہی منظور ہے خدا ہے، جو غلط عبادت ہے خدا کو منظور نہیں. اب صحیح عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ کوئی ہو جو صحیح عبادت کا طریقہ بتائے. عبادت بھی وہی کرے گا جو اس کو پہچانے. اس کو پہچانے بغیر کوئی عبادت نہیں کر سکتا. جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسی عبادت نہیں کر سکتا. اب اس کو پہچاننے کے لیے وہ تو ہم کو نظر نہیں آتا تو کیسے پہچانے؟ کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو اپنی صفات دے کر خلق کیا ہے، ان کو دیکھو مجھ کو پہچانو. اب انسان کو چاہیے کہ اوصاف خدا جو بعض اولیاء خدا میں ہیں ان کو دیکھے اور خدا کو پہچانے. تو یہ اوصاف اور یہ صفات پروردگار عالم کی جھلک اور کرن اکمل طور پر اتم طور پر جن لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ ائمہ اطہار ہے. ائمہ اطہار کو دیکھے گا انسان تو خدا کو پہچانے گا. خدا کو پہچانے گا. جتنا زیادہ خدا کو پہچانے، خدا کا علم کتنا ہے، خدا کی رحمت کتنی ہے، خدا کی سخاوت کتنی ہے، جس چیز کو بھی دیکھنا ہے ان کی ذات میں دیکھنا ہے. ان کی ذات میں اگر انسان دیکھے تو اس کو پہچانے. پھر جا کر انسان جب ولایت کے ساتھ اس راہ سے انسان پہنچے تو جا کر خدا کی ویسی عبادت کرے گا جیسی کرنی چاہیے. اس روایت میں دو باتیں امام نے بتائی. ایک راہ مستقیم
سیدھا راستہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس سیدھے راستے پر چلانے والے انا من شروطہا، دو چیزیں ہیں، ایک راستہ ہے، ایک راہبر ہے، ایک راہ ہے، ایک راہبر ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی آیت ہے، اس بات مقدم سے بھی انشاءاللہ جب واقعات امام کے آپ کی خدمت درس کریں گے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ صراط مستقیم پر آنا صرف مہم نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس کے ساتھ آ رہے ہو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، آدمی کو بارگاہ پروردگار عالم میں اکیلا نہیں جانا ہے، اپنے امام کی انگلی پکڑ کے جانا ہے کہ اس نے راستہ بتایا، میں آیا، ان کے کہنے پر میں راستہ چلا۔ اور یہ راستہ بتانے والے بھی دو طرح کے قرآن کریم میں، ائمۃ یہدون الی امرنا، کچھ ایسے بھی امام ہیں جو ہمارے راستے پر چلاتے ہیں، کچھ ایسے بھی امام ہیں ہمارے راستے کا وعدہ دے کر الٹے راستے پر چلاتے ہیں۔ اب آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سا امام ہے جس کو میں جان رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں۔ تو انسان دنیا میں اسی شخص کو اپنا امام اور شرط اور شروط میں لا الہ الا اللہ کہنے کی مانے گا، جو انسان پوری طرح دنیا میں جو آیت ہم نے پڑھی عبادت کی، اس آیت میں پروردگار یہ نہیں فرما رہا ہے کہ میں انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو۔ تو اب جو راستہ دکھانے والا ہے، جو شخص ہے، اس کو چاہیے کہ انسانوں کو بھی راستہ دکھائے، جنوں کو بھی راستہ دکھائے، اس کا اختیار یہاں پر بھی ہو، اس کا اختیار وہاں پر بھی ہو۔ آٹھواں امام والا علی بن موسیٰ علیہ السلام، جمعہ کے خطبے کے شرائط ذکر کرتے ہوئے ایک روایت میں بیان کرتے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ نماز جمعہ اس ماحول میں غیبت امام زمانہ میں واجب تخیری ہے۔ جو واجب ہمارے پاس ہے، واجب دو طرح کے ہوتے ہیں، واجب تعینی، واجب تخیری۔ واجب تعینی یعنی جو کہہ دیا گیا ہے وہی کرنا ہے، اس کا ریپلیس نہیں ہے، اس کا جائے گزین نہیں ہے، ایسے نہیں کہ اس کو چھوڑ دے میں کچھ دوسرا کروں، نہیں ہو سکتا۔ اگر کرنا ہے تو یہی، اگر نہیں تو نہیں۔ اس کو کہتے ہیں واجب تعینی۔ صبح کی نماز، اگر کوئی آدمی کہے کہ میں صبح کی نماز کے لیے ایک آپ کو صدقہ دے دوں گا، کہے نہیں، صبح کی نماز ہی پڑھنا ہے، اگر پڑھو تو صبح کی نماز، اگر نہیں تو گناہ گار۔ صبح کی نماز کی کوئی دوسری ریپلیس نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کام کرے جو صبح کی نماز کی جگہ لے لے۔ لیکن کچھ ایسے بھی واجب ہیں جہاں پر انسان کو چوائس دیا گیا ہے کہ یہ کرنا چاہو تو یہ کرو، تو یہ کرنا چاہو تو یہ کرو۔ جس طرح سے نماز جمعہ، روز جمعہ کے دن ظہر کے لیے نماز جمعہ بھی آدمی اگر پورا ماحول فراہم ہو، شرائط فراہم ہو تو پڑھ سکتا ہے، اگر نہیں چاہتا تو ظہر بھی پڑھ سکتا ہے۔ ظہر بھی پڑھے تو صحیح، جمعہ بھی پڑھے تو صحیح۔ واجب تخییر۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے، اگر جمعہ واجب ہے لیکن امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا، جو اماموں 11 اماموں کو دور گزرا ہے، اس دور میں لوگوں پر واجب تھا کہ جمعہ کی نماز پڑھنا ہے۔ جس زمانے میں جس جگہ پر امام تھے وہاں دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، وہاں اس زمانے میں اور امام زمانہ کے آنے والے زمانے میں نماز جمعہ واجب تعینی ہوگی۔ پڑھنا ہے تو نماز جمعہ، اگر نہیں تو ویسے ہی جیسے صبح کی نماز چھوڑ دیں۔ وجہ کیا ہے کہ امام ہو تو واجب تعینی، امام نہ ہو تو واجب تخیری۔ بات کیا ہے؟ خدایا اے پیغمبر اسلام آئے ائمہ اگر واجب ہے تو یہاں بھی تعین رکھیں، یہاں بھی تعین، یہاں پر بھی اسی کو پڑھنا ہے، جب آپ ہو، اب آپ نہ ہو تب بھی اسی کو پڑھنا ہے۔ لیکن بات کیا ہے، جب آپ آ جائیں تو صرف جمعہ، جب آپ نہ رہے تو اختیار، چاہے جمعہ پڑھو چاہے ظہر پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ آٹھویں امام نے بتایا، جو انا شروط ہے جو امام نے بتایا، اس کا ایک راستہ یہ ہے، شرائط خطبہ نماز جمعہ میں یہ ہے کہ انسان پوری دنیا کی خبر نماز جمعہ میں بتائے، نہ صرف پوری دنیا کی خبر بتائے، آسمانوں میں کیا گزر رہا ہے بتائے۔ آج کا خطیب نماز جمعہ جتنا بھی وہ اخبار کو فالو کرے، وہ اپنے شہر،
اپنے ماحول اپنے ملک کی کچھ چیزوں کو بتا سکتا ہے، سب چیزوں کو بتا نہیں سکتا. تو اس لیے کہ ابھی شرائط نماز جمعہ نہیں ہے تو واجب تاخیر رکھ دیا گیا ہے، لیکن جب امام آئیں گے تو یہاں کی بھی بات بتائیں گے، وہاں کی بھی بات بتائیں گے، اس دنیا کی بھی بات بتائیں گے، اس دنیا کی بھی بات بتائیں گے. جب وہ شرائط آ جائے تو ہو جائے گی واجب تعینی. تو امام نے جو فرمایا انا من شروطہا، یہی بات ہے کہ شروط اور شرط لا الہ الا اللہ ہونے کے لیے انسان کو زمین و آسمان پر کنٹرول ہونا چاہیے، تب جا کر اس کی شرط ہو سکتا ہے، اس کی شرط ہو سکتا ہے. اماموں کو دیکھ کر ہم خدا کو پہچانیں گے اور اس کی جان میں داخل ہوں گے. پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، اپنے اصحاب کے درمیان فرما رہے ہیں کہ جو انسان من قال لا الہ الا اللہ فلہ الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے اس پر جنت، وہ جنت میں چلا جائے، یعنی قلعے میں داخل ہو جائے. روایت میں جو جملے ہیں دو لوگوں نے کہا وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہہ رہے ہیں تو ہم داخل ہو جائیں گے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ بشرطہا، صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے بلکہ اس کی شرائط ہے، کہا کہ ہم شرطوں کے ساتھ بھی کہیں گے. تو پیغمبر اسلام نے روایت میں فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ وہ داخل ہونے کی شرط اس کی ولایت ہے، اس کی ولایت ہے. اب ان دو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کی ولایت کو مان کے بھی اندر جائیں گے. تو پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا اس ولایت کو ماننے کی بھی کچھ شرطیں ہیں. کہا کیا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جگہ پر نہ بیٹھو، ان کی بات کو نہ جھٹلاؤ، ان کے مقام کا احترام کرو. اگر یہ تین چیزیں ساتھ آئیں گی تب جا کر تم قلعے میں داخل ہوگے. اب روایت میں نہیں بتایا گا، صرف کہا کہ دو لوگ، جہاں پر بھی دو لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہلے اور دوسرے ہی رہتے تھے. اچھا تو یہاں پر جب پیغمبر اسلام جانتے تھے کہ یہ ہوگا، وہ بشرطہا و شروطہا، مولا کائنات کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا. تو اس انسان کو شرط اور شروط ہونے کے لیے جو ظاہری باتیں ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ، جو باطنی باتیں ہیں ان کو علم کے ساتھ رکھنا ضروری ہے. گرچہ باطنی باتوں میں انسان کے سامنے توضیح نہیں دے سکتے اس لیے کہ انسان نہیں سمجھ سکتا. 8ویں امام مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، مولا حرام گوشت جانور جو دو نجس العین ہیں ان میں سے جس کا یہاں استعمال زیادہ ہوگا اس ملک میں، 8ویں امام سے سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ اس کے کھانے کو حرام کیا گیا؟ امام نے فرمایا لِأَنَّهُ يُذْهِبُ الْغَيْرَةَ، اگر اس حیوان، اس نجس حیوان کا گوشت کھایا جائے غیرت چلی جائے گی، غیرت ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کا گوشت استعمال نہ کرو. یہ جو امام نے بتایا اس زمانے کی فکریں نہیں سمجھتی تھی، اس کو بہت بڑی تحقیق چاہیے، اس کو لے جا کر تحقیق کرنا ہے، اس کو پہچاننا ہے، لیکن امام نے بتایا کہ غیرت چلی جائے. تو انسان کو اس شرط میں ہونے کے لیے ظاہری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ، باطنی چیزوں کو بھی تفصیل کے ساتھ جانے گا، لیکن جہاں پر انسان ملے اس بات کو سمجھنے کے جو اس قابل انسان، وہاں پر امام بیان کریں گے. مولا کائنات کے سامنے کچھ لوگ آئے ایک جنگ کے بعد، آ کے کہنے لگے کہ مولا آپ کی جنگ جو ختم ہوئی ہے، آپ کے لشکر کے، آپ کے سپاہیوں کے چند افراد کو دشمن نے اسیر بنا لیا، آپ بیت المال سے مہربانی کریں ان کو رہا کروائیں. فوجی امام کے، سپاہی امام کے، دشمن نے اسیر کر لیا ہے، قیدی بنا لیا ہے. درخواست یہ ہو رہی ہے کہ مولا آزاد کروائیں بیت المال سے. علی ابن ابی طالب کو جو عادل کہا جاتا ہے، عدل کہا جاتا ہے،
صرف یہ نہیں ہے کہ جہاں بانٹنا ہے وہاں بانٹا علی نے، بلکہ ویسے بانٹنا جیسے بانٹنا تھا ویسے بانٹا علی نے۔ بیت المال کا صحیح استعمال اگر کہیں پر ہوا، جس کے اختیار میں جب امامت تھی تو مولا کائنات کے دور میں، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ وہاں پر اسیر ہیں، لوگوں کو پیسہ دیا، پیسہ دینے کے بعد فرمایا وہاں جاؤ، علم ہونا چاہیے اس کلمے کی شرط ہونے کے لیے، تفصیلی علم کس طرح سے، مولا کائنات نے فرمایا وہاں پر جاؤ، جن لوگوں کو کوئی زخم نہیں لگا ان کو ہٹا دو، جن کی پیٹھ پر زخم لگا ان کو بھی ہٹا دو، جن کے پسلیوں پر زخم لگے ہیں ان کو رہا کر کے لاؤ، ان کو چھوڑ دو وہیں پہ، جن کو زخم نہیں لگا ان کو چھوڑ دو وہیں پہ، جن کی پیٹھ پر زخم لگے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو وہیں پہ وہیں رہے، جن کی پسلیاں زخمی ہیں ان کو آزاد کروا کے لاؤ بیت المال سے۔ اگر ان کو آزاد کروانا ہو گھر والے چاہیں تو گھر کے پیسے سے آزاد کروائیں، بیت المال یہاں نہیں آئے گا، بیت المال یہاں نہیں آئے گا۔ کہا مولا آپ کا لشکر، آپ کے صحابی اور آپ امام نے کہا کہ فوجیوں کو آزاد اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ آنے والی جنگوں میں کام آئے، ورنہ پھر فائدہ کیا آزاد کروانے کا؟ آزاد کروانا آنے والی جنگوں کے لیے ہے۔ جو زخم نہیں کھائے ہیں وہ ڈر کے بھاگے ہیں، جو پیٹھ پر زخم کھائے ہیں وہ بھاگتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ایسے لوگوں کا علی کے لشکر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ڈر بھوکوں کا اور بھاگنے والوں کا بیت المال خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ دین کے حق جو پہلو پر مولا کا جو پہلو پر زخم کھائے ہیں وہ دائیں سے لڑے ہیں بائیں سے لڑے ہیں زخم کھائے ہیں، ان کا حق ہے کہ آزاد کروا کے لاؤ۔ بیت المال کا استعمال جیسے چاہے کر دینا نہیں ہے، بلکہ تفصیلی علم چاہیے جس کے نتیجے میں بیت المال خرچ ہو۔ وہ شرط اور شروط کا معنی یہی ہے۔ علی بن ابی طالب اگر شرط ہے اور شروط ہے تو اس کا معنی یہی ہے کہ صرف بات کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کی حقیقت، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ آٹھویں امام کا تذکرہ ہے، ایک دو نمونے آٹھویں امام کے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ شرط توحید ہونے کے لیے جب انسان ایسوں کا دامن پکڑے گا تو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا، اگر ایسوں کا دامن نہ پکڑے تو پھر قلعے کے باہر رہ جائے گا اور اس کو وہ امنیت ملنے والی نہیں ہے جو خدا نے فرمایا امن من عذابی، میرے عذاب سے بچ جا۔ علم ہونا چاہیے انسان کو ہر بات کا۔ حسن وشاہ نامی ایک شخص کوفے کا رہنے والا، یہ عقیدہ اس کا ہو گیا تھا کہ ساتویں امام زندہ ہے، آٹھویں امام نہیں۔ ساتویں امام زندہ ہے، ساتویں امام غائب ہے، آٹھویں امام کی امامت کو نہیں مان رہا تھا کوفے کا رہنے والا۔ گرمی کے کپڑے بیچتا تھا، سردیوں میں جو کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں بنیان وغیرہ، اس کا بیپار تھا۔ اس کا کوفے سے سامان لے کر مدینے پہنچا، جاتے ہوئے بیٹی نے کہا کہ بابا میں نے سنا ہے کہ مدینے میں انگوٹھیاں اور تسبیحاں اچھی ملتی ہیں، مہربانی کرے میرے لیے ایک انگوٹھی اور ایک تسبیح لے کر آئے۔ بیٹی کیا پتا میرا سامان بکے یا نہ بکے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو بچی نے اپنے ہاتھ سے گوندا ہوا ایک لباس دیا اور کہا کہ بابا اس کو رکھ لیں، اگر آپ کا سامان نہ بکے تو شاید یہ بک جائے، اس کو بیچ کر میرے لیے انگوٹھی اور تسبیح لے کر آئے۔ حسن وشاہ لے کر مدینہ پہنچے۔ جیسے ہی مدینہ پہنچے آٹھویں امام کے چہنے والے کا انتقال ہوا۔ امام نے غلام کو بھیجا، کہا کہ کوفے سے کاروان آیا ہوا ہے، اس کاروان میں جاؤ کفن لے کر اور کوفے کا کفن آیا ہے، اپنے چہنے والے کو کفن کرنا۔ غلام گیا، جا کے حسن وشاہ جو آیا ہوا سامان لے کر، کہا کہ حسن وشاہ تیرے پاس ایک کپڑا ہے وہ کپڑا دے۔ مولا نے بلایا ہے اور کفن کے لیے طلب کیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں ہے میرے پاس ایسا کپڑا جو کفن میں کام آئے گا، سردیوں میں استعمال ہونے والے کپڑے میرے پاس بہت ہیں لیکن کفن کے کام آنے والا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ غلام واپس چلا گیا، مولا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤ دوبارہ کہو کہ تھوڑا تفتیش کرے، جانچ کرے، مل جائے گا۔ آیا حسن وشاہ چاہیے ہے تیرے پاس؟ کہا نہیں ہے میرے پاس۔ دوسری مرتبہ گیا، تیسری مرتبہ امام نے کہا پیچھے والی اونٹ کے سامنے کے باسکٹ کے سامنے کی کٹی میں یہ رکھا ہوا ہے،
اس سے جا کے کہو اس سبد میں یہ رکھا ہوا ہے، اس ٹوکری میں رکھا ہوا، آگے کہا حسن وشاہ اونٹ نمبر 2 سبد نمبر اور ٹوکری نمبر 3 اس میں یہ کفن رکھا ہوا ہے 2. جیسے اس نے یہ پتا بتایا تو کہا بچی نے دیا تھا، میں نے رکھا تھا، اب اس نے اٹھا کے دے دیا. کہا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ لے جا کے دے دو، پیسہ نہیں چاہیے، ہدیہ ہے، جا کے دے دو مولا. جیسے امام کے پاس پہنچا اور کہا کہ مولا یہ لے کفن آپ نے جو مانگا تھا وہ آ گیا ہے. امام نے فرمایا قیمت؟ کہا کہ اس نے کہا ہے کہ قیمت نہیں چاہیے، آپ کو ہدیہ ہے. امام نے فرمایا اس کو ہدیہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے، اس کو ہدیہ کر دے. اس نے مال اس کا نہیں ہے، مال اس کا نہیں ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے کہ ہدیہ کر دے. کہا کہ مولا کیا کریں؟ کہا کہ جاؤ حسن وشاہ کو بتاؤ کہ تمہاری بچی نے کپڑا دیا تھا، انگوٹھی اور تسبیح کے لیے کہا تھا، میں انگوٹھی بھی دے رہا ہوں، تسبیح کا پیسہ بھی دے رہا ہوں، پیسے سے تسبیح اور انگوٹھی خریدے، واپس جا کے بچی کو دے دے، اس لیے کہ اس کا پیسہ ہے. حسن وشاہ کے پاس امام کا غلام آیا، کہنے لگا کہ امام نے فرمایا ہے کہ یہ تیرا مال نہیں تیری بیٹی کا ہے، اور تیری بیٹی نے بھی کہا ہے کہ انگوٹھی اور تسبیح لانا ہے. جیسے ہی کہا حسن وشاہ نے کہا میں سمجھ رہا تھا کہ امامت ختم ہو گئی ہے، یہ بتانے والا امام ہو سکتا ہے، مجھے لے جاؤ امام کی خدمت میں کرنا پڑنا چاہتا ہوں. داخل ہوا حسن وشاہ، کفر سے قلعے کے باہر سے قلعے کے اندر کون بنا؟ انا بشرطہا و شروطہا، جس کے ذریعے سے، جس کا دامن تھام کر، جس کا ہاتھ پکڑ کر حسن وشاہ پھر قلعہ توحید میں داخل ہو گیا، وہ 8ویں امام کی امام. یہ ہے انسان جو شرط اور شروط کو جو مانے تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر طرح کا علم، ہر طرح کی سخاوت، ہر طرح کی شجاعت، ہر طرح جس راستے سے بھی کوئی آدمی خدا کو پہچاننا چاہے ان کو دیکھ کے خدا کو پہچانا. ایک اور جو امام کے بارے میں، علم امام کے بارے میں ملتا ہے. ایک آدمی آیا امام کی خدمت میں، آنے کے بعد اس کے ذہن میں سوال تھے کہ کچھ امام سے سوال کروں، امام کی امامت کو نہیں مان رہا تھا کہ سوال کروں، اگر امام جواب دے دے تو اس نے 7ویں امام سے کچھ سوالات کیے تھے، وہ جوابات اس کے پاس تھے. اب امام کی امامت میں اس کو شک تھا، معلوم نہیں کہ امام ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے فیصلہ کیا کہ جاؤں گا وہی سوالات جو 7ویں امام سے کیا تھا 8ویں امام سے کروں گا. اگر 8ویں امام جواب دے دے تو میں سمجھوں گا کہ امام ہے، اگر جواب نہ دے تو اس لیے کہ 7ویں امام دے چکے تھے، یہ نہیں دے پائے تو امام نہیں ہے. آیا امام کی خدمت میں، امام تشریف فرما ہے، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ، لوگ بیٹھے، یہ کونے میں یہ بیٹھا، بیٹھے تھک گیا. اب اس نے ارادہ کیا کہ چلو میں جاتے ہیں، پھر کبھی دیکھا جائے. جیسے ہی اٹھ کے جانے کا ارادہ کیا، امام نے غلام کو بلایا اور ایک پرچی اس کے ہاتھ میں کہا کہ لے جاؤ، اس آدمی کا نام پکارو اس لوگوں کے درمیان. جب وہ اپنا ہاتھ اٹھائے کہ میں ہی ہوں، یہ پرچی اس کو دے دے. قافل لوگوں کے درمیان آیا اور کہا کہ ابو الحسن یا علی حسن کون ہے؟ تو اس نے ہاتھ اٹھایا، میں ہوں، کیا کام ہے؟ اس پورے لوگوں کے درمیان مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ لو، امام کا غلام نے فرمایا یہ لو، امام نے دیا ہے. کہتا کہ میں نے جب پرچی کھولا تو جو سوال میں اپنے ہاتھ میں لکھ کے رکھا تھا امام کو دوں، وہ سوالات اور ان کے جوابات امام نے لکھ کر دیے ہیں. تو وہاں پر اس نے اشارہ کیا کہ مولا میں مان گیا، میں سمجھ گیا کہ آپ ہی امام ہیں. تو یہاں سے پھر امام کی امامت کو مان کر گئے. تو انا بشرطہا و شروطہا، یہ جو بتایا گیا ہے قلعہ توحید میں داخل ہونے کے لیے ان کی ولایت شرط ہے. اب یہ ولایت بھی کن چیزوں کو روکتے ہیں؟ معمولاً قلعہ جو بنایا جاتا ہے، قلعہ کچھ لوگوں کی حفاظت کے لیے اور کچھ لوگوں کے داخل ہونے سے منع کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. قلعہ جو بنایا جاتا ہے کچھ لوگوں کو اندر بلا کے حفاظت کی جاتی ہے، کچھ لوگ جو ان سے تعلق نہیں رکھتے یا ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو اندر آنے سے روکا جاتا ہے. امام کے اندر کیا چیز تھی؟ ہر نیک کام امام کے اندر تھا، ہر برا کام امام سے دور تھا. قلعہ کا معنی یہ ہے کہ انسان اگر اس قلعے میں داخل ہونا چاہے تو ہر اچھائی کو اپنائے، ہر برائی سے دور ہو جائے. اگر ہو گیا ہے تو قلعے میں آ گیا ہے، اگر نہیں تو اصول کافی میں باب ہے ایمان عالیئی، امانتی ایمان، ٹیمپروری ایمان. امام نے فرمایا لوگوں کے ایمان کے 3 طریقے ہوتے ہیں.
امام کی روایت. کچھ لوگوں کا ایمان ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, وہ آج ایمان لے کر مرنے تک بھی ایمان سے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کا ایمان ہی نہیں رہتا, وہ شروع سے لے کر آخر تک مرنے تک بھی کافر رہتے ہیں. کچھ لوگوں کا ایمان اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے, کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے. امام نے اس کو فرمایا یہ امانتی ایمان ہے, کچھ دیر ان کو امانت کے طور پہ دی جاتی ہے. اگر یہ سنبھالے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا, اگر نہ سنبھالے تو پھر لے لیا جاتا. ایسے لوگ اگر آخری دم ایمان کے ساتھ مرے تو کامیاب, اگر بے ایمانی میں مر جائے تو ناکام. امام نے فرمایا ایک شخص ابو الخطاب محمد بن مخلاص اسدی, چھٹے امام کا صحابی, لوگوں سے امام نے فرمایا کہ ابو الخطاب اسدی کو جہاں پر بھی دیکھو اس کا احترام کرو, اس کا احترام کرو. لوگ احترام کرتے تھے چھٹے امام کے کہنے پر. ایک عرصے کے بعد امام نے اپنے کلاس میں فرمایا کہ ابو الخطاب اسدی جہاں بھی نظر آئے لعنت کرو, لعنت کرو اس کو, اب اس کا احترام نہ کرنا. لوگوں کے ذہن بگڑ گئے, یہ کیا بات ہے, کچھ دن کے لیے کہے احترام کرو, آپ کہہ رہے کہ احترام نہ کرو. یہی مشکل ہے ہم لوگوں کی کہ ہم اماموں کو اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں. یہ کیوں ہوا کہنے کا سوال ہی ہمیں پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ کیوں کا سوال آ گیا تو ہم نے امام کو امام نہیں مانا, امام کو امام نہیں مانا. تو سوال ہی نہیں, چون و چرا کے بغیر تسلیم ہونے کا نام ایمان ہے. امام کہتے کرو تو کر لینا, یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں. امام نے کہے چھوڑ دو, جاتے جاتے ساتھ میں امام کی 4-5 سال کی عمر میں تھے, یا لوگوں کو میں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ کے والد صاحب کا کیا رویہ ہے. کچھ دن کہہ رہے تھے ابو الخطاب اسدی کا احترام کرو, اب کہہ رہے ہیں ابو الخطاب اسدی کا احترام نہ کرو, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو امام نے فرمایا کہ جس دن احترام کے لیے کہا جا رہا تھا وہ ایمان کی دولت ہاتھ میں تھی, اب اس نے ایمان کھو دیا ہے تو اب لعنتی ہو گیا ہے. اس کا پتہ ہم لوگوں کو چلتا ہے, امام نے اس لیے حکم دیا ہے. اس نے یہ جواب سننے کے بعد پھر چھٹے امام کے پاس آیا, کہا مولا آپ کے فرزند سے ہم نے آج کے اس مسئلے کو پیش کیا تو آپ کے فرزند نے جواب دیا. تو امام نے فرمایا یہ امام کی زبان کا جواب نہیں ہے, نبی اور محمد مصطفیٰ کی زبان کا جواب. 5 سال کی عمر میں. تو یہ ہونا چاہیے انسان کا ایمان عالی ہوتا ہے. اگر ان چیزوں پر باقی رہے, برائیوں کو چھوڑتا رہے انسان, تو قلعے کے اندر ہے. اگر نہیں تو جو چیز قلعے کے اندر آنا ہے وہ آ گئی ہے, پھر نابود کر دیں گے انسان. 2 شعر علامہ اقبال کے بڑے خوبصورت شعر ہیں, اسی حوالے سے لا الہ الا اللہ کے حوالے سے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. انسان کا دل مسلمان ہونا چاہیے, زبان سے کہنا نہیں ہے. انسان کی نگاہ مسلمان ہونا چاہیے, انسان کی نگاہ مسلمان ہونا چاہیے. قرآن میں آیت ہے اس دائرے میں داخل ہونے کے لیے, خدا جو خدا کہہ رہا ہے دوسرے خداؤں کو, وہ لوگ الذین اتخذوا الہہم ہوا, وہ لوگ جو اپنی چاہتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں. قرآن میں آیت ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اگر ان چیزوں سے بچ کر آئے تب امام اپنے چاہنے والے کے لیے کفن طلب کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے امام کفن منگواتے ہیں اگر قلعے میں مضبوطی سے رہ جائے. جو ہم کہا جاتا ہے کہ امام سرحانے آتے ہیں, بے شک آئیں گے, لیکن ہر ایک کے آنے کے انداز امام الگ ہوتا ہے. جو اس قلعے میں مضبوطی سے رہے اس کے پاس آنے کا انداز الگ ہے, جو اس قلعے سے باہر رہے ان کے پاس آنے کا انداز الگ ہوتا ہے. 8ویں امام کی شہادت کا ایام, 8ویں امام نے فرمایا من زارنی فی غربتی, جو انسان میری غربت میں میری زیارت کرتا ہے, میری بے کسی میں, میری تنہائی میں کوئی میری زیارت کرتا ہے, میں 3 جگہوں پر اس کی زیارت کے لیے آیا. وہ ایک مرتبہ میری زیارت پائے, میں 3 مرتبہ اس کی زیارت پاؤں گا. اندن نزع, سب سے پہلا مقام جہاں میں اس کی زیارت پاؤں گا, روح نکل کے وقت, روح نکل کے وقت اس کے سراہانے رہے. وَإِنَّ قَطَائِرِ الْقُطُبِ, جب نامہ اعمال انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت میں آؤں گا مدد کے لیے. اور اس وقت جب انسان پورے صراط سے گزر رہا ہے میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا. 1 مرتبہ زیارت, 3 مرتبہ امام آئے. 9ویں امام سے کسی نے سوال کیا کہ بولا
امام حسین کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے یا امام رضا علیہ السلام؟ تو امام نے فرمایا کہ ایک اعتبار سے امام حسین کی زیارت کا ثواب کوئی حساب نہیں کر سکتا، لیکن ایک اعتبار سے ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ جتنا کربلا جا رہے ہیں اتنا ہی خراسان آئے۔ مولا بات کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ کربلا 4 امام کو ماننے والا بھی جاتا ہے، 5 امام کو ماننے والا بھی جاتا ہے، 6 امام کو ماننے والا بھی جاتا ہے، لیکن خراسان میں وہی آتا ہے جو 12 کو مانتا ہے۔ یہاں آنے والوں کی تعداد کم ہے، تو ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ یہاں بھی آیا ہے، یہاں بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام رضا علیہ السلام کی مصیبتیں تقریباً امام حسین کی مصیبتوں سے کچھ ملتی جھوٹی ہیں۔ امام حسین نے بھی مدینہ چھوڑا تھا، امام رضا نے بھی مدینہ چھوڑا تھا، لیکن ان دونوں مدینہ چھوڑنے کے درمیان فرق یہ تھا کہ امام حسین نے رونے کا حکم نہیں دیا، امام رضا نے رونے کا حکم دیا۔ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو امام نے گھر والوں سے فرمایا کہ ایسے رو جیسے میت پر ہوتے تھے، جیسے جنازے پر ہوتے ہیں۔ گھر والوں نے سوال کیا کہ مولا کسی مسافر کے سفر کی ابتدا میں آنسو بہانا نہیں مانا جاتا۔ امام نے فرمایا کہ تمہارا کہنا صحیح ہے، لیکن ان مسافروں کے لیے ہے جن کے واپس آنے کی امید ہو۔ میں جاؤں گا تو میں واپس آنے والا نہیں ہوں۔ امام حسین بھی مدینے سے نکلے، امام رضا بھی مدینے سے نکلے، امام حسین نے بھی ایک فاطمہ سے رخصت کیا، امام رضا نے بھی ایک فاطمہ سے رخصت کیا، امام حسین نے فاطمہ صغریٰ سے رخصت کیا، امام رضا نے فاطمہ معصومہ سے رخصت کیا۔ ان دونوں کا عالم یہ ہو گیا تھا تو امام حسین کی آنکھ میں ضعیفہ ہو گئی، یہ امام رضا کی آنکھ میں ضعیفہ ہو گئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے بنی سید شوشہ۔ امام مدینے میں تشریف فرما ہے، ہارون الرشید نے حکم دیا جلودی کو، جو مدینے میں ہارون الرشید کی طرف سے فرماندار تھا، کہا کہ ابو طالب کے گھرانے کو لوٹ لیا جائے۔ جیسے ہی جلودی کی حکم ملا، سپاہیوں کو لے کر قبیلہ بنی ہاشم اور خاندان ابو طالب کے نزدیک آیا۔ جیسے ہی 8ویں امام کو پتا چلا کہ جلودی آ رہا ہے اور غرق کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو امام نے سارے خواتین کو جمع کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ آپ سب کمرے میں چلے جائیں۔ سارے خواتین کو کمرے میں رکھنے کے بعد امام دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جلودی سامنے آیا تو امام نے کہا کہ جلودی تجھے جو چاہیے میں دے دوں گا، لیکن اندر نہ آنا، میری ہاتھ میری ماں پر ہاتھ نہ لگانا، میں نہیں گوارا کرتا، میں کہوں گا مولا آپ یہاں مدینے میں یہ گوارا نہیں۔ تھوڑا سید سجاد کے دل سے پوچھے، تھوڑا حسین کے دل سے پوچھے۔ اللہ اکبر۔ امام مدینے سے نکلے، خراسان پہنچے۔ متعدد موقع میں ہارون مامون چاہتا تھا کہ امام کو مسموم کر دیا جائے، امام کو شہید کر دیا جائے۔ آخر وقت وہ آیا جب دعوت دی، اس نے امام گئے اور اباسل سے کہا اباسل میں جا رہا ہوں، اگر دیکھو میں اندر سے باہر آتے وقت اگر میری آواز کانوں پر ہے تو مجھ سے بات کرنا، اگر میری آواز سر پہ ہے تو مجھ سے بات نہ کرنا یہاں تک کہ گھر پہنچ جاؤں۔ اباسل کہتے ہیں میں باہر انتظار کر رہا تھا، میں نے دیکھا امام باہر آئے تو امام کے سر پہ ردا تھی۔ میں نے کہا کہ کچھ مصیبت میرے مولا پر آ گئی ہے، میں صرف دیکھتا رہا، بس اتنا دیکھا، اس لیے کہ امام نے مجھ سے کہا تھا کہ گھر پہنچنے تک کچھ بات نہ کرنا، بس اتنا میں نے دیکھا کہ دربار مامون سے گھر پہنچنے تک 40 مرتبہ امام رضا نیچے بیٹھے، اوپر اٹھے، دیوار کا سہارا لے کر چلتے تھے۔ امام گھر پہنچے، مولا جب گھر میں جا کے لٹا دیا گیا، جو اللہ خدا کو یہ غم نہ دے سوائے بنی سید شوشہ کے۔ روایتوں میں لکھا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اماموں کو جو زہر دیا گیا ہے الگ الگ طرح سے الگ الگ طرح کا زہر ہے۔ کچھ ایسے زہر ہوتے تھے جن کا اثر 3-4 دن بعد ہوتا تھا، جیسے کل ہم نے شہادت دیکھی امام حسن کی۔ امام حسن کو زہر ملنے کے بعد 2-3 دن امام حسن زندہ رہے، اس کے بعد امام کی شہادت واقع ہوئی۔ دوسرے اماموں کو زہر جو دیا گیا 2-3 دن 4 دن 5 دن میں اماموں کی شہادت ہوئی، لیکن امام رضا کو پتہ نہیں کیسا زہر دے دیا گیا تھا۔ صبح زہر دیا گیا، بعد ظہر امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ زہر کا عالم کیا ہے خود امام رضا کی زبانی سنے۔ مامون نے زہر دینے کے بعد یہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں امام پر زہر اثر کیا یا نہیں کیا، یا وہ انگور جو میں نے زہر دیے تھے وہ انگور امام نے کھائے
بھیجا اور جا کے کہا کہ جاؤ خیریت معلوم کرنے کے بہانے سے امام کا حال دیکھ کر آؤ کہ امام کی حالت کیا ہے. مامون کا جاسوس آیا, امام کو تڑپتے ہوئے دیکھا. امام تڑپ رہے ہیں بستر پر, کبھی اس کروٹ کو بدلتے ہیں, کبھی اس کروٹ کو بدلتے ہیں. زبان پر ایک ہی جملہ ہے, بیٹا جوان تو کہاں ہے, بیٹا جوان تو کہاں ہے, بیٹا جلدی آ جا. امام تڑپ رہے تھے, امام نے دیکھا جاسوس آیا ہوا ہے. کہا کیا غرض ہے, اب کس لیے آیا ہے؟ تو کہا کہ مولا کچھ نہیں, میں خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر کچھ پیغام کچھ نصیحت ہو تو بتائے, میں مامون تک پہنچا دوں گا. امام نے کہا کہ کچھ وصیت نہیں ہے, چلا جا. جب جاسوس جا رہا تھا تو امام نے کہا کہ ہاں رک جا, میرا ایک پیغام ضرور مامون کو پہنچا دینا. بولا کیا پیغام ہے؟ مامون کو میرا یہ پیغام پہنچا دے, جیسا زہر مجھے دیا میرے دشمن کو بھی ایسا زہر, جیسا زہر مجھے دیا ایسا زہر میرے دشمن کو بھی نہ دے. امام حسین اور امام رضا کی ایک اور شباہت یہ ہے کہ وہاں پر بھی ایک بیٹا تھا, یہاں پر بھی ایک بیٹا تھا. امام رضا کے بیٹے نے غسل و کفن دے دیا, دفن کر دیا, لیکن ہماری جان قربان حسین کے اس کی بیمار فرزند پر جو ہمیشہ یہ کہہ کر یاد کرتا رہا, بابا جوان بیٹا زندہ تھا لیکن غسل و کفن نہ دے سکا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ينقلبون. بار الہ پروردگار کے واسطہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما. تمام دعائیں قبول ہونے کے لیے, تمام ماننے کے لیے, ذکر حاجات پر آمادہ ہونے کے لیے, تمام شیعان علی اپنی اپنی الگ جس کو تشریف ہے جامع مسجد ابو کی حفاظت کے لیے 8 ماہ کا وسیلہ لے کر دعا فرمائیں. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا رضا